السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت جی، میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان مرید بات کر رہا ہوں حضرت۔ ماشاء اللہ حضرت جی، تفصیلی وضاحت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حج کا مہینہ اب سامنے آ رہا ہے تو فضائل صدقات میں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جیسے فرمایا کہ اگر کوئی باوجود قدرت کے، باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو میں تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کیا حضرت جی اس کے جو باوجود قدرت کے استطاعت کے حج نہیں کرتے، کیا ان کا ایمان نہیں رہتا؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیں حضرت، جزاک اللہ خیر۔ اللہ ماشاء اللہ عمران خان منیر میسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور باقی آپ نے ہماری یہ آیت کی جو وہ تشریح کو اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے۔ باقی آپ نے فضائل صدقات کے حوالے سے قدرت کے باوجود حج ادا کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی ہے، یہ اصل میں یہ عنوان بطور وعید کی ہے۔ یہ گویا کہ یہ فتوے یا قضا کی روشنی میں ان کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے، یہ نہیں کہیں گے وہ کافر ہو گئے، خدا نخواستہ مرتد ہو گئے۔ یہ گویا کہ ایک وعید کا وہ عنوان ہے، دھمکی کا ایک انداز ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے گویا کہ اس ترک حج کی جو سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ترک حج باوجود قدرت کے نہ کرنا، تو گویا کہ ایسا ہے کہ آدمی یا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے، کیونکہ جزیہ ظاہر ہے کہ یہودی یا عیسائی پر ہوتا ہے، کافر پر، مشرک پر ہوتا ہے، اسی پر جزیہ لگایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی باوجود قدرت کے حج نہیں کر رہا، تو گویا کہ یہ ایسا اس کا عمل عیسائیوں اور یہودیوں والا ہے، مشرکوں والا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حج کے لیے یہودی نہیں آئے گا، کیونکہ یہودی حج کے لیے یہاں بیت اللہ کیوں آئے گا؟ وہ تو اپنے بیت المقدس ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی طرح عیسائی کیوں آئے گا؟ عیسائیوں کے لیے اپنا جو ہے بیت المقدس جو ہے ان کے لیے مقدس ہے۔ مشرک کیوں آئے گا؟ مشرک اپنا جو ہے ان کے آئیڈلز ہیں، ان کے بت ان کے لیے مقدس ہیں۔ تو گویا کہ مسلمان یہ جو حج کے لیے آئے گا، جب یہ شخص جو حج کے لیے نہیں آ رہا، اس کا مطلب ان تینوں میں سے کسی جو جماعت کے اس کا تعلق ہے، یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا جو مشرک ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا عمل یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں والا ہے، تو عمل اس جیسا ہے، بھلے وہ اعتقاد اس کی فرضیت کا حج کا رکھتا ہے، اس وجہ سے حج اس پہ، اس وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ سالم ہے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن عملی طور پہ اس کا جو ہے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں والا عمل ہے۔ لہذا اس کی سنگینی کو بیان کرتے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ ترک حج کی سنگینی اس قدر ہے کہ جی چاہتا کہ اعلان کر دو کہ اس پر جو ہے وہ جزیہ جو ہے اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے۔ لہذا جو لوگ باوجود قدرت کے حج نہیں کرتے، ان کو اب سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی وعید کس قدر ہے، اور ہم اس کو دیر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حج جو ہے اس کی فرض علی الفور ہے، فوراً فرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ میں استطاعت کامل ہو گئی، اب آپ فوری فرض، اب آپ اس میں دیر نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ اجل آ گئی تو اس وقت وصیت کریں فوراً کہ حج بدل کیا جائے۔ اس لیے جو یہ ایک بطور دھمکی کے وعید بیان کی گئی ہے، لہٰذا جو لوگ باوجود قدرت کے حج نہیں کرتے تو ان کو اس سے ڈرنا چاہیے اور فوراً اس فرضیت کو ادا کر لینا چاہیے۔